نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام قائد اہل سنت حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، انتہائی واجب الاحترام خطیب اہل حدیث آواز علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، ملک کے نامور خطیب اور ضلع خانیوال کی پہچان، میری مراد حضرت مولانا قاری سیف اللہ عابد صاحب دامت برکاتہ العالیہ، انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، معززین علاقہ، قابل عزت تکریم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج کی یہ عظیم شان محفل جو حمد و نعت کے عنوان سے ہمارے قابل فخر ساتھی محترم جناب صوفی محمد رفیع بھٹی صاحب، جنہوں نے اپنے جوان سال بیٹے کی وفات کے موقع پر گزشتہ 3 سالوں سے یہ پروگرام منعقد کیا ہوا ہے، جس میں وہ اپنے جوان سال بیٹے جناب محمد ابو بکر بھٹی صاحب کی یاد میں یہ پروگرام کرتے ہیں۔ وہاں پر جملہ شہداء کے ایصال ثواب کے لیے بھی یہ پروگرام انہوں نے ترتیب دیا ہے۔ کچھ دوستوں کے ذہن میں کشمکش تھی کہ یہ وہی ہے جو پہلے ہوتا تھا، تاریخ وہی ہے، لیکن جب وہ ہوگا تو اتنے بندے انشاءاللہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یہ ابھی بھٹی صاحب کا ہی پروگرام ہے، اور میں قائد اہل سنت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے بھٹی صاحب کی اس تعزیتی محفل کے لیے ٹائم دیا، اور آج جہانیہ میں اپنے ایک پرسنل سیکرٹری کی والدہ کی وفات پر تعزیت کے لیے تشریف لائے اور ہمیں بھی تھوڑا سا وقت دے دیا۔ آپ کسی پریشانی کا شکار نہ رہیں، یہ محفل حمد و نعت ہے، جو آپ کے ذہن میں ہے وہ جب ہوگی اعلانیہ ہوگی اور اتنے بندے انشاءاللہ اسٹیج پر بیٹھے ہوں گے۔ آج محفل حمد و نعت ہے۔ میں تقریر کی غرض سے نہیں، قائد محترم کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اور ان جملہ احباب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، جنہوں نے اس محفل کے انعقاد پر اپنی توانائیاں صرف کی ہیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، اس محفل میں بہت خوبصورت آواز اور انداز میں اصحاب پیغمبر کا ذکر ہوا ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا یہی ہے
کہ ہماری بات کی ابتدا بھی صحابہ ہیں، انتہا بھی صحابہ ہیں۔ حمد و نعت میں جب میں نے دیکھا کہ قرآن کریم حمد و نعت میں کیا کہتا ہے، مجھے عالم ارواح میں نظر آیا کہ حمد میں جو پہلی زبان بولی وہ کملی والے محمد کی تھی، اور نعت میں جب تعریفی جملے کہے تو وہ رب ذوالجلال نے ہی خود اپنے محبوب کے بارے میں کہہ دیے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ حمد میں نبی کی زبان سے بہتر حمد کوئی بیان نہیں کر سکتا، اور نعت میں رب ذوالجلال سے بہتر اپنے محبوب کی کوئی تعریف نہیں کر سکتا ہے۔ اگر ذہن حاضر ہے تو میں ایک جملے میں بات ختم کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ عالم ارواح میں حمد کی محفل سجائی تو کملی والے محمد سے کہا کہ میری تعریف کرو، اور دوسری محفل میں جب اپنے نبی کی تعریف کے لیے جمع کیا تو خالق کائنات نے خود اپنے محبوب کی تعریف کی۔ لیکن جب آقا دنیا میں تشریف لائے، عرش والے خدا نے اور فرش والے مصطفیٰ نے دونوں نے مل کر کملی والے محمد کے یاروں کی تعریف کری، اور یہ میسج اور پیغام دے دیا ہے کہ ان کی تعریف ہم کر رہے ہیں تو سمجھ جاؤ یہی تعریف کے قابل شخصیات ہیں۔ میں آخری بات عرض کرتا ہوں کیونکہ ٹائم شارٹ ہے، اور انشاءاللہ دعا جو ٹائم طے ہے اس کے مطابق ہوگی۔ شریعت محمدی میں کچھ چیزیں ہیں جن کو دیکھنے پر ثواب ہے۔ سبحان اللہ آپ نہیں کہتے ہیں، کوئی سبحان اللہ پر پابندی نہیں ہے، اور بہت ساری پابندیاں ہوں گی لیکن اس پر پابندی نہیں ہے۔ کچھ چیزوں کے دیکھنے پر ثواب ہے۔ کیا کہا؟ قرآن کے الفاظ دیکھو تو ثواب ہے، والدین کا چہرہ دیکھو تو ثواب ہے، بیت اللہ کو دیکھو تو ثواب ہے، لیکن راہ چلتے ہوئے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ اس پہاڑ کو دیکھو تو اس کے دیکھنے پر بھی ثواب ہے۔ تو کائنات پریشان ہو گئی کہ قرآن کے لفظ سمجھ آتے ہیں، والدین کا چہرہ سمجھ آتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، بیت اللہ سمجھ آتا ہے، اسے دیکھنا ثواب ہے، لیکن اس پہاڑ کو دیکھنے کا کیا ثواب ہو سکتا ہے؟ پہاڑ کے پتھروں کو دیکھنا ان پر کیوں ثواب ہے؟ توجہ رہے، آقا نے فرمایا وجہ کیا ہے کہ اس پہاڑ کو دیکھنا ثواب بنتا ہے؟ وجہ بدلا دی، کہا یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ نبی جس سے محبت کرے، جو نبی سے محبت کرے، اسے دیکھنا ثواب بن جاتا ہے۔ نبی جسے دیکھے اور جو نبی کو دیکھ کر خوش ہو جائے، محبت کرے، وہ ثواب بن جاتا ہے اس کو دیکھنا۔ پھر توجہ رہے، اسی پہاڑ کے سینے پہ قدم رکھا تو اس میں ہلچل مچ گئی، چھومنے لگ گیا، اس کے سینے پہ قدم مارا، اسکن اسبت یا جبل، ارے پہاڑ ٹھہر جائیے، کیوں ہلتے ہو؟ وہ زمانے کو چھوڑ کر نبی سے محو گفتگو ہوگی، زمانے کو چھوڑ
چھوڑ کر نبی سے محو گفتگو ہو گیا اور کہنے لگا آقا یہ میری اور آپ کی بات ہے، یہ تو میں پتھر ہوں، آپ نے عرش پہ قدم رکھا تو وہ بھی جھوم رہا تھا۔ شب معراج آپ نے دیکھا نہیں؟ اللہ کے نور کی تجلیاں بکھری ہیں، عرشیں بھری ہیں، لیکن قدم آپ کا آیا تو وہ جھومنے لگ گیا۔ جب عرش آپ کے قدموں اور نالین کے نیچے آ کے جھومتا ہوا نظر آتا ہے، میں تو پتھر ہوں اس لیے جھوم رہا ہوں، تو پیغمبر نے برگزشتہ فرمایا اچھا میرے قدموں کو جانتے ہو، میرے قدموں کو پہچانتے ہو، تو پھر سنو میں محمد صرف عرش پہ اکیلا گیا ہوں، ورنہ میں کہیں اکیلا نہیں گیا۔ میں بازار میں گیا تو دوستوں کے ساتھ میں گیا، میں غار میں گیا دوستوں کے ساتھ گیا، مزار میں جاؤں گا دوستوں کے ساتھ جاؤں گا۔ تیرے سینے پہ قدم رکھا ہے تو میں اکیلا نہیں آیا، تنہا نہیں آیا۔ کون ہے تعارف سنیے، کہا انما علیک نبیٌ و صدیق و شہیدان۔ ارے بہار خوشی منا، تیرے سینے پہ ایک نبی کا قدم ہے، ایک صدیق کا قدم ہے، تو دو شہید بھی کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پہاڑ جھومنے لگ گیا، میں تو ایک کے قدموں پہ جھوم رہا تھا، یہاں صدیق بھی کھڑا ہے، یہاں دو شہید بھی کھڑے ہیں۔ انہی میں ایک لمبے اونچے قد کے آدمی نے بڑے جذبات میں آ کے نعرہ لگایا، کہا فَاسْتَوَ رَبِّ الْكَعْبَةِ، رب کعبہ کی قسم خطاب کا بیٹا کامیاب ہو گیا ہے۔ فضا نے پلٹ کر کہا خطاب کے بیٹے شہیدان کہا ہے، شہادت تو سمجھو کیا ہوتی ہے، ٹکڑوں میں تقسیم ہو جایا کرتے ہیں، گلے کٹ جاتے ہیں، بوٹیاں بوٹیاں ہو جایا کرتی ہیں۔ عمر نے جھوم کر کہا مجھے پتا ہے بوٹیاں بوٹیاں ہو جاتی ہیں، لیکن قرآن آواز بھی تو دے رہا ہوتا ہے نا کہ یہ بوٹی بوٹی ہو گیا ہے، یہ مرا نہیں، یہ تو زندہ ہو گیا ہے۔ میں قرآن کی آواز پہ جھوم رہا ہوں کہ مجھے کملی والے محمد نے زندگی دے دی ہے، میری شہادت کا اعلان کر دیا ہے۔ توجہ رہے، میں بات سمیٹ رہا ہوں، مہمان بیٹھے ہیں، میں ان کی موجودگی میں نہ تقریر کرنا چاہتا ہوں، نہ میں پہلے کبھی کرتا ہوں، نہ میرا مزاج ہے۔ ہاں انما علیک نبی و صدیق و شہیدان، یہ خوش ہو گیا کہ شہادت ملے گی، حضور کی زبان نے شہادت کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے جھومنے پہ فائدہ یہ ملا، کہا کوئی احد میں مارا جائے گا، کوئی بدر میں مارا جائے گا، عمر تم میرے مسلح پہ ہی جام شہادت، دور بھی نہیں جانا پڑے گا۔ اور اسی شہادت کی دعا سن کر توجہ رہے، غازی امان اللہ صاحب ہمارے بہت پرانے دوست ہیں، یہ پوچھا کرتے ہیں میلہ ہے یہ کوئی نہ، میں کہ تریوی والا میلہ بند ہو گیا ہے، انہی والا حالے بھی لگا اس کوئی انہوں گور رنگ نہیں سجانی تو بیٹھے ہوں گے لبدے بدے انہوں نے پانی پیرا لبدے بدے اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ دونوں خلقات چچارے بھی جیب بھریندی پہ یہ خوف نہیں بھی قبری تنگاریاں نہ بھریندی پہ انہوں بھی ذہن اج رکھے کرو، اصل تا اوکھیاں سوکھیاں بھوگے تلمنی ہے، لیکن اگلی پتہ نہیں تو انہوں سمجھ ہی آئی ہے یہ کوئی نہ میں گاڑے نہ جانتا۔ ہائے 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 ہائے، میں کیا کہوں ان دوستوں کو جنہیں حق نواز کے مسلح پہ کھڑا شخص بھی نظر نہیں آتا۔ پھولوں کی بات کرتے ہو، پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہو،
وہ بھی بک گیا، وہ بھی بک گیا، وہ بھی بیچ دیا، وہ بھی بیچ دیا۔ صاحبو ذرا پیچھے پلٹ کر دیکھو، تم کہاں کھڑے ہو، یہ کہاں کھڑے؟ تم اپنے آپ کو دیکھو کہاں کھڑے ہو، اور یہ 70 سال کا بوڑھا آدمی کہاں کھڑا ہوا ہے؟ اس سفید ریش کو دیکھو، یہ کہاں کھڑا ہوا ہے؟ مجھے رب کعبہ کی قسم خوشامد نہیں کر رہا، ان کے حالات کو دیکھ کر عثمان یاد آتے ہیں، عثمان یاد آتے ہیں۔ یہ کل پچھتاؤ گے، آج میں سمجھ نہیں آ رہی۔ خیر میں دور نہیں نکلنا چاہتا، عرض یہ کر رہا تھا حضور نے پہاڑ کے بارے میں کیا کہا کہ اس کو دیکھنا ثواب ہے۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ضابطہ سمجھ آ گیا کہ جو نبی سے محبت کرے اور نبی جس سے محبت کرے اس کو دیکھنا کیا ہے بھائی؟ جھوم کر بولو کیا ہے؟ میں نے کہا واضح طور پر کوئی پیغام ہے، کوئی واضح پیغام ہے آقا؟ آواز آئی ہاں ہاں، واضح پیغام یہ ہے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا فمن احبہم فبحبی احبہم فمن احبہم فبحبی احبہم۔ یہ تو میں نے اشارہ دیا ہے، اس پہاڑ کو دیکھو، اس کو دیکھنا ثواب ہے۔ یہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں، لیکن واضح پیغام کیا ہے؟ میسج کیا ہے؟ کیا میسج کنوے کر دیا ہے؟ فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم۔ سنو، کائنات میں محمد اگر کسی سے پیار کرتا ہے اور کوئی محمد سے ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں تو وہ میرے صحابہ ہیں۔ کچھ نہیں ہے، فمن احبہم فبحبی احبہم۔ اور اگلی بات بھی کہہ دی ومن ابغضہم فببغضی۔ اگر صحابہ سے پیار کرو گے تو یہ پیار ان سے نہیں، یہ مجھ سے ہوگا۔ ہاں پیار نہیں کرو گے، بغض ہی رکھو گے نا۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، یہ بھی نوٹ کر لیجئے، ان سے بغض نہیں ہوگا، یہ میں محمد سے بغض ہوگا۔ ہاتھ فضا میں بلند کر کے اس حدیث کو ذہن میں اتار کے جائیے، صحابہ سے پیار کس سے پیار ہے بھائی؟ بولو بولو، صحابہ سے پیار کس سے پیار ہے بھائی؟ نبی سے پیار ہے۔ یہ ضلع ہمارا ہے، اس میں امن کے لیے ہم نے محنت کی ہے، ہم کسی کو بدامنی پھیلانے کی کوشش بھی نہیں کرنے دیں گے، پھیلانے کی اس کوشش کو ناکام بنا دیں گے۔ کوئی مت سمجھے، کوئی مت اس غرور اور تکبر میں ہو، صحابہ سے تم اکیلے پیار نہیں کرتے۔ علامہ حق نواز، علامہ احسان الہی ظہیر کی محنت کے نتیجے میں پاکستان میں نہ بولنے والے پتھر بھی محمد سے کے صحابہ سے، درختوں کے پتے بھی پیار کرتے ہیں۔ تم ٹھیکیدار بن جاتے ہو، ہم کیا کرتے ہیں پیار؟ فلاں نہیں کرتا، فلاں نہیں کرتا۔ مت سمجھو، اس ضلع میں ہم نے امن قائم کرنے کے لیے محنت کی ہے۔ قائد اہل سنت کا پیغام ہے وطن عزیز میں کہ ہم اپنے جسم پر جبر برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اس پاک دھرتی پر ہم بد امنی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ادارے ہوں، پاک فوج ہو، یا ہماری حکومت ہو، یا ہماری انتظامیہ ہو، یا قانون کے ادارے ہوں، ہم سبھی کا احترام کرتے ہیں، لیکن مطالبہ جاری رہے گا، قائد محترم کی محنت جاری رہے گی۔ آج سوشل میڈیا پر گستاخی ہوتی ہے، کیا صرف تمہیں تکلیف ہے؟ ہمیں نہیں ہے، کسی اور کو نہیں ہے؟ کیا کریں؟ قانون ساتھ نہیں دے رہا۔ قائد محترم
فائلوں کے بنڈل لے کر دفتروں میں پھرتے ہیں، یہ دیکھو گستاخی ہوئی ہے۔ میں کچھ نہیں چاہتا، میں محمد کے صحابہ کی گستاخی کرنے والوں کے لیے سزائے موت کا قانون چاہتا ہوں۔ اور انشاءاللہ اس وقت اہل حدیث بریلوی مکتب فکر بھی اور دیوبندی مکتب فکر بھی قائد محترم کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر کھڑا ہے۔ آج کی اس محفل حمد و نعت کی وساطت سے یقین دلا دیجئے کہ اس جد و جہد میں جس میں آپ وطن عزیز میں گستاخوں کے لیے قانون بنوانا چاہتے ہیں، ہم بھی آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ہاتھ فضا میں بلند کر کے یقین دلوائیں۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں علامہ احسان الہی ظہیر کی آواز، عظمت صحابہ کے لیے ہر وقت بولنے والی آواز، خطیب اہل حدیث امن کے لیے ہر وقت کوشاں، اور ہمارے کاز اور مشن کے لیے ہمہ قسم کی ہمارے ساتھ دن اور رات میں کاوش کرنے والی شخصیت حضرت مولانا قاری سیف اللہ عابد صاحب حافظہ اللہ کو میں دعوت خطاب دیتا ہوں، وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔